بتا رہی ہیں کہ انسانیت کا پہلا قتل جو ہے یہ انسان کی انسانی نفسانی ہوس کی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا نکاح اس سے ہونے والا ہے. اس نے کہا نہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں. اسے بتایا کہ اس لڑکی کا نکاح فلاں شخص سے ہونے والا ہے اور اس نے ہوس کی بنیاد پر نفسانی ہوس کی بنیاد پر انسانیت کے پہلے قتل کا ارتکاب کیا. اب اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر قتل کرنے والے کے لیے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نفسانی ہوس کا شکار ہوتا ہے اور پھر وہ ایسے غلیظ ترین عمل کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو اس کا نفس اس شے پر آمادہ کرتا ہے. اس لیے جناب سیدنا رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا قتل، ایک فرد کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور قرآن مجید میں دیکھیے اللہ کے کلام میں ہمارے لیے تاریخ کا ایک کتنا اہم جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے محفوظ رکھا کہ انسانیت کا پہلا قتل، اس کا احوال قرآن مجید کی آیات میں ہمیں بتایا. سبب کیا ہے؟ یہ ہمیں بتانا مقصود کیا ہے؟ حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کا تنازع ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس واقعہ کو قرآن مجید نے لوح محفوظ میں کس لیے رکھا اور اللہ کے کلام نے قرآن مجید مصحف شریف میں قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے تاکہ آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا جائے کہ انسان جب نفس کا شکار ہوتا ہے اور اپنی روح کے مرتبے سے گر جاتا ہے. بزرگان دین ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر دو حصے موجود ہیں، ایک ہے روح اور ایک ہے نفس. روح جو ہے یہ وہ شے ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جس کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے. اب ہر بشر میں، ہر فرد میں، ہر انسان میں اللہ کی اس روح کا حصہ موجود ہے اور وہ روح وہ جسے ہم کبھی ضمیر کہتے ہیں، کبھی ہم اسے جو ہے نا اپنا باطن کہتے ہیں اور کبھی اس کو روح کہتے ہیں. اس پر ہمارے علم الکلام میں مفسرین کرام نے اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار احادیث لی ہیں کہ ہر انسان کے پاس اچھائی اور نیکی کو پرکھنے کا ایک آلہ موجود ہے، ایک پیرامیٹر موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے جو انسان کو اچھائی، نیکی اور فطرت کی طرف مائل کرتی ہے. اور اس کے مقابلے پر ایک نفس ہے، ایک دوسری قوت موجود ہے اور وہ دوسری قوت کون سی ہے؟ اس کو نفس کا نام دیا جاتا ہے. وہ کوئی ایسی باقاعدہ مادی صورت نہیں ہے بلکہ غیر مرائی، غیر مادی ایک طاقت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اور انسان کو گناہ اور ہوس کی طرف مائل کرتی ہے. قرآن مجید سورۃ المائدہ کی یہی آیت نمبر 27 ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب آدم کے بیٹے، اب بہت توجہ طلب بات یہ ہے کہ پہلے تذکرہ ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا، پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کو. اب اس لفظ پہ غور کیجئے، بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل نبیوں کے بیٹے. اسرائیل حضرت یعقوب کا ایک لقب ہے، کنیت ہے آپ کے لیے اور اس پورے خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں حضرت
اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آئے ہیں، اور ان کے مقابلے پر بنو اسماعیل ہے، بنی اسماعیل ہے۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، انہوں نے نبیوں کی گستاخیاں کی، انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ گستاخیاں کی، اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی سے انہوں نے ایسا ایسا رویہ کیا۔ آج کی جو آیات ہیں یہ اس سے آگے مزید تاریخ کا ایک حصہ کھول رہی ہیں کہ یہ ایسا یہاں تک ہی نہیں ہوتا رہا، بلکہ یہ اس سے پہلے بھی ہوا کہ حضرت آدم جو ساری نوع انسانی کے باپ ہیں، جو ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ کے بیٹوں نے نابا ابنی آدم بالحق، حضرت آدم کے بیٹوں کا بھی احوال سن لیجئے۔ جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت توجہ سے جملے پہ غور کیجئے گا کہ جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے نبیوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ نے انہیں کہا، حکم دیا کہ آؤ اللہ کا حکم ہے، ہم قتال کریں گے، جہاد کریں گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اللہ کے نبی کا حکم کون ٹال رہا ہے، اس سے پھر کون رہا ہے؟ بنی اسرائیل جو نبیوں کے بیٹے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کے بیٹوں نے، حضرت آدم کے بیٹوں نے، اس جملے پہ غور کیجئے گا، حضرت آدم کے بیٹوں نے یہ عمل کیا۔ کون سا عمل؟ کہ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا ہے۔ تو تاریخ کا یہ حصہ جو قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے، قرآن مجید نے محفوظ رکھا ہے، لوح محفوظ سے لایا گیا ہے، تاریخ کا یہ حصہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج لوگ تاریخ پہ بڑا زور دیتے ہیں، تاریخ ہونی چاہیے، تاریخ پتہ ہونی چاہیے، تو یہ تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہدایت اور صراط مستقیم یہ اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہے، اور جتنا بڑا خاندان ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے بھی، ان کا احوال ہمارے سامنے ہے، نبیوں کے بیٹے سارے جو حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باقی سارے نبی، ان کی جو اولاد ہیں ان کا احوال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب تاریخ ساتھ لے کر چلیے تو پھر آئیے امام الانبیاء کے در پر، اب آئیے خاندان امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے احوال پر۔ قربان جائیے یہاں احوال بدل گیا ہے۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، وہ معاملہ اور نبیوں کا تھا مگر یہاں معاملہ بدل گیا ہے۔ وہاں بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کی اولاد ہے اور اللہ کے نبی کا واضح حکم ماننے سے منکر ہے۔ یہاں آدم کے بیٹے ہیں اور بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور یہاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ قربان جائیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کی عظمتوں کے کیا ہی کہنے کہ جن کے اہل بیت کے لیے قرآن مجید نے آیت کی سند دے دی ہے۔ یہ سند وحی نے دی ہے کہ اہل بیت سے ہر رجس کو، ہر ناپاکی کو دور کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب کوئی مورخ، کوئی تاریخ دان، کوئی مفسر، کوئی راوی روایت کرنے والا اہل بیت امام الانبیاء کا جب بھی تذکرہ کرے تو ہرگز مت یہ سوچے کہ خروج امام حسین جو ہے، نواسہ رسول کا جو نکلنا ہے، یہ کسی ہوس کی بنیاد پر تھا، یہ کسی لالچ و طمع کی بنیاد پر تھا، ہرگز نہیں۔ ان کے لیے سند وہی اسی وہی نے دی ہے جس نے آدم کے بیٹوں کا تذکرہ کیا، جس نے بنی اسرائیل کے
سارے انبیاء کے بیٹوں کا تذکرہ کیا، اسی وحی نے یہ بتایا کہ اس نبی کے خاندان سے ہر رجس کو دور کر دیا گیا ہے، لہذا اب ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان مت کرنا کوئی مورخ، کوئی تاریخ دان، کوئی مفسر، کوئی راوی کہ حسین جب نکلے تھے تو ان کی نظر میں حکومت تھی۔ ہاں، اب یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب وہ نکلے تھے تو ان کے پیش نظر کیا تھا، اور یہی وہ سبق ہے جو عاشور کا پیغام ہے، یہی وہ خاص نقطہ ہے جو 10 محرم 61 ہجری کا پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ امام علی مقام کا جتنا سفر ہے، مدینہ سے شروع ہوا، مکہ سے نکل کر، جو کوفہ سے ہو کر کربلا تک جتنا سفر ہے، وہ ایک ہی بات ہے کہ اسلام سب سے اولین ہے۔ حدود اللہ کا قیام، اللہ کی حدود کا تحفظ، اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء کی لائی ہوئی شریعت کا بچانا سب سے اہم مقصد ہے۔ وگرنہ کوئی حکومت لینے بیٹوں کو ساتھ نہیں لے جاتا، شیر خاروں کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ آج کوئی زبان درازیاں کرے، آج کوئی نئی تاریخ گڑھے، تو اس کے لیے واضح ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس اہل بیت سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے نہیں، اللہ نے خود ہر قسم کی ناپاکی، اب وہ ناپاکی نفس کی ہوس کی ہے، یا حکومت کی طمع کی ہے، یا دنیا کے مال کے لالچ کی ہے، اللہ نے اہل بیت سے ہر رجس کو دور کر دیا ہے۔ لہٰذا ان کا مطمع نظر، ان کا مقصد جو ہے، جو حسین کا مقصد ہے، وہ اسلامی نظام حیات کا قیام ہے، وہ حدود اللہ کا، اللہ کی حدود کی پاسداری ہے۔ اور مورخ خبردار کوئی نئی تاریخ گھڑے، حسین وہاں پانی مانگنے نہیں گیا تھا، اور نہ حسین کو پانی کی طلب تھی۔ بزرگوں، دوستو، بہت ادب سے یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ اہل سنت کا اور ہمارے سواد اعظم اہل سنت کا 14 صدیوں سے جو طریقہ رہا ہے، حسین مجبور نہیں ہے، حسین بے کس نہیں ہے، حسین پانی کا طلبگار نہیں ہے۔ خدا را ایسی روایات نہ پیش کی جائیں ممبروں پر جن سے یہ ثابت کرنا مقصد ہو کہ حسین مجبور تھا، حسین پانی مانگنے گیا تھا۔ ارے حسین تو علی اصغر کی قربانی بھی دینے گیا تھا کہ اس گھر کا کوئی فرد قربانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور سیدہ سکینہ کا جو پردہ ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو حجاب ہے، وہ حدود اللہ کے لیے قربان ہے، وہ شاعر اللہ کے لیے قربان ہے، وہ اسلامی نظام کے لیے اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی لائی ہوئی شریعت کے لیے قربان ہے۔ تو آج ہم جب بھی امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول کا تذکرہ کریں تو ضروری ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ کیا جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا گھر لٹایا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی عصمت مآب با حجاب خواتین کو زندانوں میں اور جیل خانوں میں پہنچایا، کیا وہ مقصد بھی ہمارے پیش نظر ہے یا نہیں؟ تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، ان روایات کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، محو نہیں ہونا چاہیے، مگر ان تذکروں کے ساتھ آپ کا جو مقصد ہے، ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امام علی مقام نے قیام کیا، اس جملے پہ بہت غور کیجئے گا، اور دوسری طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پانی لینے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ تاریخ، بہت لوگ یہ کہتے ہیں تاریخ پتہ ہونی چاہیے، تو تاریخ یہ بھی پتہ ہونی چاہیے نا کہ جو مدینے سے چلا ہے اور اسے پتہ ہے، اور مدینے سے چلنے سے نہیں پتہ جی۔ ہماری اہل سنت کی جو روایات ہیں ان کو تو سنیے، ان کو تو سمجھیے، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین ابھی کھیل رہے تھے، ابھی شیرخوار تھے،
تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا اس میں شہید ہونا ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ فرما رہی ہیں کہ میرے اس بیٹے نے اپنی جان اپنے گھر سمیت قربان کرنی ہے۔ مولائے کائنات حیدر کرار یہ فرما رہے ہیں، کیا کبھی کسی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ اس کو بچا لے؟ کسی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ امام حسین کو بچا لے، سب نے یہ دعا مانگی کہ حسین کو یہ عمل کرنے کی استقامت بھی دے اور اس کا اجر بھی دے۔ تو عزیزِ محترم، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچانک سے نہیں ہو گیا، یہ جتنا کچھ ہوا یہ اچانک سے نہیں ہو گیا، اس کی تیاری سیدہ فاطمہ نے اپنی گود سے امام علی مقام کی تھی۔ یہ کوئی اچانک سے نہیں ہو گیا کہ آپ آ گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ کو جو ہے دھوکہ دیا گیا، نہیں، امام علی مقام اپنی پیدائش سے یہ جانتے ہیں کہ آپ کو چن لیا گیا ہے اس کام کے لیے، اور ہمارا جو امام ہے وہ مجبور نہیں ہے، وہ پانی مانگنے والا نہیں ہے، اور ہمارا جو امام ہے وہ تو اپنے بچے اسلام کے لیے دینے والا ہے، وہ تو اپنا گھر لٹانے والا ہے۔ تو عظیم محترم، تذکرہ شہدائے کربلا ہونا چاہیے، مگر درست صحیح اور جو باوسوق ذرائع ہیں ان سے ہونا چاہیے، اور یہ من گھڑت روایات سے نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس سے بڑھ کر روایات سے بڑھ کر جو ان کا مقصد ہے وہ زیر نظر ہونا چاہیے، پیش نظر ہونا چاہیے، اور پھر ہماری زندگیوں میں راسخ ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں ان کا اطلاق ہونا چاہیے کہ امام نکلے ہیں حدود اللہ کے لیے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم حسینی بن کر حدود اللہ کو پامال تو نہیں کر رہے، آج ہم کہیں اللہ کی شریعت کو پامال تو نہیں کر رہے۔ تو عاشور کا پیغام یہ ہے کہ امام علی مقام سے محبت کا، آپ سے مودت کا تقاضا یہ ہے کہ حدود اللہ کی پاسداری کی جائے، اور معاشرے میں اسلامی نظام حیات کے لیے کوشش کی جائے۔ الہ العالمین ہمیں اسی طرح امام علی مقام کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ وسلم۔